روس اور یوکرین کی لڑائی میں کیا پاکستان کو بھی نقصان پہنچ رہا ہے؟ پاکستان ہی نہیں، متعدد ممالک بھی اس لڑائی کی چکی میں پسنے لگے۔ دنیا میں ایسے لوگ موجود ہیں جن کا روس اور یوکرین حملے سے کوئی لینا دینا نہیں، لیکن کیا اس لڑائی سے وہ متاثر ہو سکتے ہیں؟ دنیا میں گندم پیدا کرنے والے بڑے ممالک میں روس اور یوکرین کا شمار ہوتا ہے۔ دنیا میں گندم کی مجموعی تجارت میں دونوں کا لگ بھگ 2/3 حصہ ہے۔ روس دنیا میں گندم برآمد کرنے والا سب سے بڑا ملک ہے تو یوکرین کا بھی 4تھا نمبر ہے۔ بریڈ باسکٹ کہلانے والا یوکرین مشرقی افریقہ سے لے کر مشرق وسطی اور جنوب مشرقی ایشیا کو اناج کی فراہمی کا بڑا ذریعہ ہے۔ اس اناج میں سب سے اہم گندم ہے، جو یوکرین سے نکل کر ان خطوں کے بہت سے ممالک میں لوگوں کے دسترخوان پر روٹی کی شکل میں پہنچتی ہے۔ پاکستان نے گزشتہ سال کے دوران جو گندم درآمد کی، اس کا 80% سے زیادہ حصہ روس اور یوکرین سے آیا تھا۔ دنیا میں 14 ممالک ایسے ہیں جہاں یوکرین سے درآمد کی جانے والی گندم کی شرح کل کھپت کے 10% سے زیادہ ہے۔ اب روس کے حملے کے بعد ان خدشات کو ہوا ملی ہے کہ یوکرین کی گندم پیدا کرنے کی صلاحیت بری طرح متاثر ہو سکتی ہے، جس کا نتیجہ قیمتوں میں اضافہ ہے۔ یوکرین میں گندم کی 35% کاشت ملک کے مشرقی علاقے میں ہوتی ہے، جو اس وقت لڑائی کا مرکز ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جیسے ہی روس کی یوکرین پر چڑھائی کی خبر عام ہوئی، یورپ میں گندم کی قیمتیں آسمان کو چھونے لگیں۔ اقوام متحدہ کے ادارے برائے خوراک و زراعت نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ اس تنازع کی وجہ سے گندم کی عالمی قیمتیں 2022 میں 10 برس کی بلند ترین سطح پر پہنچ سکتی ہیں۔ اس خطے میں روٹی خوراک کا سب سے عام اور سستا ترین ذریعہ ہے، جہاں کی حکومتیں یورپی ممالک کی نسبت افراط زر سے نمٹنے کی کم صلاحیت اور کم مالی وسائل رکھتے ہیں۔ یوکرین کے علاوہ دنیا کو آٹا فراہم کرنے والا بڑا ملک روس بھی ہے، جو کسی زمانے میں 50% خوراک درآمد کرتا تھا، لیکن روس گزشتہ 20 سالوں میں ایک بڑا برآمدی ملک بن چکا ہے۔ روس اس وقت دنیا بھر میں گندم برآمد کرنے والا سب سے بڑا ملک ہے اور سالانہ تقریباً 35 ملین ٹن ایکسپورٹ سے یوکرین کو پیچھے چھوڑ چکا ہے، جو دنیا میں گندم برآمد کرنے والا 5واں بڑا ملک ہے۔ یوکرین پر حملے کے بعد ممکن ہے کہ روس کی گندم کی مانگ میں اضافہ ہو، جس سے عالمی قیمتوں میں بھی اضافہ ہوگا۔